پیدائش کے حالات یہ تھے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ماں ان کی آمنہ کہتی ہے میری آنکھوں کے سامنے سے ایک نور چمکا، ایک روشنی ہوئی اور ایسا لگا کہ اس روشنی نے پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آیا آمنہ تو نے جو بیٹا پیدا کیا ہے وہ ایسی روشنی لے کر آیا ہے کہ وہ روشنی اس کی قرآن کی روشنی، اس کی علم کی روشنی پوری دنیا کو روشن کر دے گی۔ جب آپ کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں ہوئی، 1.5-2 مہینے کی ہوئی، اور مکے کی فضا جب بہت زیادہ خراب تھی، آب و ہوا بہت زیادہ خراب تھی، مکے میں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، تو مکے کی عورتیں اپنے بچوں کو دوسرے دیہات میں، دوسرے شہروں میں بھیج دیا کرتی تھی، دوسری عورتیں ان کو دودھ پلایا کرتی تھی تاکہ بچہ بیماری سے محفوظ رہے، تندرست ہو کر لوٹایا جائے۔ حلیمہ سعدیہ قبیلے سعد سے چلی اور وہ بھی اور عورتوں کے ساتھ آتی ہے، اور جب آتی ہے تو اسی کی قسمت میں محمد رسول اللہ تھے۔ کچھ حجت کے بعد، بحث و مباحثے کے بعد آمنہ نے اپنا بیٹا حلیمہ کو دے دیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میری سواری بہت کمزور تھی، جب میں قبیلے بنو سعد سے سواری پر بیٹھ کر آئی تو تھک جاتی تھی اور کہیں کہیں رک جاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، آدھا 1 گھنٹہ سستاتی تھی، اس کے بعد دوبارہ چلتی تھی۔ لیکن جب محمد کو میں نے لیا، اس 1.5 مہینے کے بچے کو جب میں نے اپنی گود میں لیا، اس 45 دن کے بچے کو جب میں نے اپنی گود میں لیا اور اس سواری کے اوپر بیٹھی اور قبیلے بنو سعد اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں لے کے آنے لگی، تو میری وہی سواری جو تھک جایا کرتی تھی ہوا سے باتیں کرنے لگی، اس کی بیماری ختم ہو گئی، تھکنے کا نام نہیں لیتی تھی، کبھی رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ پیچھے سے حلیمہ کی سہیلیاں ان کی دوست، ان کی سہیلیاں پیچھے رہ گئیں، ان کی سواریاں پیچھے رہ گئیں، اور حلیمہ کی سہیلیاں چیخ چیخ کر کہنے لگی او بنت ابو زؤیب، او ابو زؤیب کی بیٹی ذرا رک جا، مجھے بھی تو اپنے پاس آ جانے دے، ہم لوگ ساتھ میں آئے تھے، ساتھ میں جائیں گے۔ جب تیری اونٹنی تھک جاتی تھی، تیری سواری تھک جاتی تھی تو ہم بھی رک جاتے تھے، آج تو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، جب جا رہے ہیں تو اکیلی بھاگ رہی ہے، ارے ہمیں بھی تو اپنے ساتھ لے کے چل۔ اور پیچھے مڑ کر حلیمہ کہتی میں کیسے رکوں، یہ اونٹنی رکنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے، بخدا میں نہیں جانتی ہوں کہ اس اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو بڑی کمزور تھی، بڑی لاغر تھی، بڑی نحیف تھی، بہت ہی زیادہ کمزور تھی، پتہ نہیں اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ پھر وہ اس 1.5 مہینے کے بچے کو اٹھاتی ہے، کہتی ہے باخدا مجھے تو اس بچے میں کوئی چمتکار نظر آ رہا ہے، مجھے تو اس بچے کی کوئی برکت نظر آ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے محمد رسول اللہ کے حالات کا ذرا جائزہ لیجئے، پہلے دن سے لے کر یہ 45 دن کی کیپیسٹی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، جب ہوش سنبھالا اس وقت کی زندگی کے بارے میں دیکھیے، اور جب 40 سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت ملی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ قرآن کی پہلی آیت جب نبی اکرم کے اوپر نازل ہوئی تو یہاں سے سلسلہ چلا تو اللہ کا نام لے کر پڑھ، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ یہاں سے آپ نے اپنی زندگی کا 90 آغاز کیا، 90 دور یہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر آپ کا سفر ہمیشہ اللہ ہی کے نام پہ چلتا رہا، اللہ ہی کے نام پہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ یہ 90 سفر جب 63 سال کی پوری زندگی کر چکا ہے، اور اللہ نے جب اپنے پاس بلایا تو اس نبی کی زبان سے آخری جملہ یہی نکلا، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ آئے اللہ رفیق اعلیٰ میں، آئے اللہ رفیق اعلیٰ میں۔ زندگی کا سفر کی شروعات بسم اللہ کے نام سے ہوتی ہے، اور زندگی کا اختتام بھی اللہ کے نام پر ختم ہوتا ہے، یعنی اس نے بتا دیا کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری موت اور میری زندگی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، اور ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام یہی کہا کرتے تھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ اسلام نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی ہے۔ میں نے کہا نا، ان لوگوں کی زندگی کے صرف 4 سال کے حالات موجود ہیں، بس عیسیٰ علیہ السلام کے 3 سال کے حالات موجود ہیں۔ آج چلے جائیے
عیسائیوں کے پاس اور پوچھئے کہ شادی کیسے ہونی چاہیے، عیسائی نہیں بتا پائیں گے۔ کیوں نہیں بتا پائیں گے؟ ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی ہی نہیں کی تھی۔ جب شادی نہیں کی تو ان کو شادی کے حالات معلوم نہیں، شادی کیسے ہونا چاہیے۔ یہ پوری بائبل پڑھ جاؤ، شادی صرف اتنا لکھا ہے کہ اپنی زندگی اگر پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو، بس اتنا لکھا ہے۔ اپنی زندگی پاکیزہ گزارنا چاہتے ہو تو شادی کر لو، لیکن شادی کیسے کرو، کس عمر میں کرو، لڑکی بڑی ہونی چاہیے یا چھوٹی ہونی چاہیے، پھر شادی کے بعد بیوی کے ساتھ کس طرح رہو، مہر کتنا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں بائبل بتانے سے خاموش ہے۔ وید آپ پڑھیں تو ویدوں میں بھی لکھا ہے کہ رام چندر جی نے بھی شادی کی تھی، لہذا تم وواہ کر کے اپنے آپ کو سرکشت کر لو۔ لیکن شادی کیسے ہونا چاہیے یہ آپ کو نہ ویدوں میں ملے گا، نہ رامائن میں، نہ گیتا کے اندر، کہیں پر بھی آپ چلے جائیے پورا نہ منزل آپ کو نہیں مل سکتا، کیونکہ کوئی دھرم کمپلیٹ نہیں ہے۔ اسلام سے پوچھئے، محمد رسول اللہ سے سوال کیجئے کہ شادی کیسے کرنا چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جواب دے گی جیسے محمد رسول اللہ نے 25 سال کی عمر میں اپنی سے 15 سال بڑی حضرت خدیجہ کو اپنے نکاح میں لائے، یہ نہیں دے گا کہ یہ ہم سے عمر میں بڑی ہے اور اس کا پہلا شوہر طلاق دے چکا ہے یا انتقال کر چکا ہے، یہ بیوہ ہے، کسی کی شوہر مر گیا، یہ اس کے بعد کی وہ بچی ہوئی بیوی ہے اور خدیجہ کے 2 بچے بھی ہیں، ہم شادی کر لیں گے تو اس کو بھی سنبھالنا پڑے گا۔ یہ سب نہیں سوچا، بلکہ آپ نے نکاح کر لیا۔ خدیجہ نے پیغام بھیجا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد ایکسپٹ کر لیا۔ شریعت جواب دے گی کہ بڑی عمر کی عورتوں سے نکاح کرنا کوئی برا نہیں ہے۔ پھر شریعت یہ بھی کہتی ہے، محمد رسول اللہ جواب دیں گے کہ میں نے عائشہ سے بھی نکاح کیا جو ہم سے عمر میں بہت چھوٹی ہیں، لہذا اگر کوئی چھوٹی عمر سے شادی کرنا چاہے تو چھوٹی عمر کی لڑکی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن رہنا ویسے، اگر تمہاری بیوی عمر میں بڑی ہے تو ویسے رہو جیسے میں خدیجہ کے ساتھ رہا، اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہے تو ویسے رہو جیسے میں عائشہ کے ساتھ رہا۔ غور کیجئے، آپ کو ایک ایک چیز کا ثبوت ملتا چلا جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں ہے، یہاں تک کہ سونے کے آداب تک لکھے ہیں، میاں اور بیوی کو کس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہیے وہ تک ملے گا، یہاں تک کہ میاں اور بیوی کے جسمانی اور شاریرک سمبند کیسے ہونا چاہیے جناب محمد رسول اللہ نے اس کو بھی باقی نہیں چھوڑا، اور وہ بھی بتا دیا، کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے۔ جیسے ماں اور باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، ماں کے پیٹ سے بچہ پیشاب اور پائخانہ کرنے کو، صاف کرنے کا طریقہ سیکھ کے نہیں آتا، وہ اپنے ماں اور باپ سے سیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے بھی ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ یہ کمپلیٹ مذہب ہے، کمپلیٹ مذہب ہے اسلام۔